کشور کشا داستان ظہیر الدین محمد بابر قسط نمبر 3۔ بابر اب گکھڑوں کا علاقہ طے کر رہا تھا۔ راستے میں ایک ندی ملی۔ یہ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے کہ ندی کے کناروں پر برف جمی ہوئی ہے۔ یہ برف کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، تاہم ہندوستان کے گرم علاقے میں اتنی برف جمے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ وہ لاہور کو کابل بنانے چلا تھا، یہ برف بھی اس کے ساتھ چلی آئی ہے۔ 5 منزلیں رکے بغیر طے کی جا چکی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا۔ کوہ جودھا سے ملحق بالناث جوگی نامی پہاڑی سامنے تھی اور اس کے دامن میں ندی بہہ رہی تھی۔ اس ندی کے قریب پڑاؤ ڈالا اور فوج کو حکم دیا کہ آئندہ کے لیے اس علاقے سے غلہ جمع کر لیں۔ فوج غلہ جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئی۔ ندی کا بہاؤ دیکھ کر بابر سے رہا نہیں گیا۔ ہم پیالہ امیروں کے ساتھ بیٹھ کر شغل مے نوشی کیا۔ اسی پڑاؤ پر یہ دل شکن خبر ملی کہ سیالکوٹ ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ پچھلے سال ولی زملی نامی امیر کی تحویل میں دیا گیا تھا اور وہ غازی خان کے خوف سے بھاگ آیا تھا۔ اس وقت بابر کے سامنے کھڑا تھا، لیکن فوج کشی کا موقع تھا۔ نقصان بہت بڑا تھا، لیکن اس کا عذر بھی معقول تھا۔ بابر نے صرف اتنا کیا کہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم سیالکوٹ میں نہ رہ سکے تھے تو دوسرے عمرہ کے پاس لاہور کیوں نہ چلے گئے؟ ولی زملی کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ خبریں آ رہی تھی کہ غازی خان نے 40,000 فوج جمع کر لی ہے اور دولت خان نے 2 تلواریں کمر سے باندھی ہیں اور جنگ پر تلے ہوئے ہیں۔ اگلے روز جہلم پار کیا۔ سید طوفان اور سید لاچین کو ایک ایک کوتل گھوڑا دے کر روانہ کیا کہ سورت سے لاہور جا کر سرداروں سے کہیں کہ ہم سیالکوٹ سے آ کر ملیں۔ اب وہ چناب کی طرف چلا اور دریا کے کنارے کنارے پڑاؤ لگایا۔ اس کا لشکر سیالکوٹ کے مضافات میں پہنچا ہی تھا کہ سیالکوٹ کے بھوکے ننگے لٹے پٹے لوگوں نے اس کے نام کی دہائی دی اور لشکر میں چلے آئے۔ وہ جاٹوں اور گجروں کی شکایت لے کر آئے تھے جو پہاڑوں سے اتر آتے ہیں اور باشندوں کی گھائیں بھینسیں لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ تمہارے سرداروں نے انہیں کبھی سزا نہیں دی، اس لیے ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتا، اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ لوگ بابر کی نام کی جیب پکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پچھلی دفعہ جب بابر یہاں آیا تھا تو اپنا محافظ دستہ یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کا سردار ولی زملی تھا۔ بابر کو ایک مرتبہ پھر اس پر غصہ آیا۔ اس نے اسی کے ساتھ ایک فوج بھیجی کہ جائے اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر لائے۔ یہ فوج پہاڑوں پر گئی اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے آئی اور 2-3 چوروں کے ٹکڑے کرا دیے تاکہ باقیوں کو عبرت ہو۔ بابر سیالکوٹ میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا رہا۔ اسے ان قاصدوں کا انتظار تھا جو شاہی حکم لے کر عمرہ شاہی کے پاس گئے تھے۔ وہ جب واپس آئے تو یہ خبریں بھی لائے کہ غازی خان لاہور کی طرف دریا راوی کے کنارے قیام پذیر ہے۔ اس نے ایک جماعت کو پھر روانہ کیا کہ غازی خان کا صحیح محل وقوع معلوم کر کے آئے اور یہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنی فوج ہے۔ یہ جماعت تیسرے دن واپس آئی اور یہ خبر لے آئی کہ دشمن بادشاہی لشکر کے آنے کی اطلاع پا کر فرار ہو گیا ہے۔ وہ یہاں تک اس لیے آ گئے تھے کہ انہیں حضور کے آنے کی اطلاع نہیں تھی۔ غیر منظم دشمنوں کا الگ الگ منتشر ہونا
عین بابر کے حسب مراد تھا۔ اس وقت تک لاہوری سردار بھی آ گئے تھے۔ اس نے ان سرداروں کے ماتحت جو علاقے سے واقف تھے تعاقب میں ایک فوج روانہ کی اور خود بھی یلغار کرتا ہوا قلعہ نور کے نواح میں قیام پذیر ہو گیا۔ افواہوں کا ایک بازار سا گرم تھا۔ ایک افواہ یہ بھی اڑی تھی کہ دولت خان قلعہ بلوچ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ قلعہ قلعہ نور سے آگے نشیبی پہاڑوں میں واقع تھا۔ بابر نے ان افواہوں پر یقین کیا اور یہ سوچ کر قلعہ نور سے کوچ کر گیا کہ اگر وہاں دولت خان نہیں بھی ہوا تھا قلعہ تو اس کے ہاتھ آ ہی جائے گا۔ دولت خان نے پہلے تو خطوط لکھ لکھ کر بابر کو حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور سارا پنجاب خود لینے کے لیے سازشیں کرنے لگا اور اس کے خلاف فوج جمع کر لی۔ اس کا بیٹا غازی خان اس کے ساتھ تھا، البتہ دوسرا بیٹا دلاور خان ان سازشوں کے خلاف تھا۔ سازش یہ تھی کہ مختلف طاقتوں کو ساتھ ملا کر ابراہیم سے دہلی چھین لے، ادھر بابر کے لاہوری دستے کا قلعہ کما کر کے اسے بڑھنے سے روکے رکھے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بابر کے پاس جنگ آزما سپاہیوں کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بابر کی فوج تعداد میں کم ہے لیکن نہایت منظم ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے ملک میں داخل ہوئی ہے۔ اسی لیے ہر مزاحمت کو عبور کرتے ہوئے دریائے راوی کے کناروں تک پہنچ گئی۔ بابر کے پورے لشکر نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کوئی شخص قلعے کے اندر سے باہر نہ نکل سکے اور اس کے خزانے کو تلف نہ ہونے پائے۔ بابر کا یہ حکم اس کے لشکر کے ہر سپاہی کے لیے تھا، اس لیے ہر ایک اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اب کوئی پرندہ بھی قلعے سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن دوسرے دن دولت خان لودھی کا پوتا اپنے دادا کے لیے امان طلب کرنے قلعے سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بابر کے خیمے میں وہ نوجوان اپنے دادا کی سفارش کے لیے حاضر ہوا تھا اور اس خیمے کی سادگی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اس کے دادا اس معمولی سے آدمی سے اتنے خوفزدہ کیوں ہے، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ نوجوان، کیا تم جواب دے سکتے ہو کہ تمہارے بوڑھے دادا نے اس عمر میں اپنے چہرے پر وعدہ خلافی کی سیاہی کیوں ملی، ہمارے حلیف بنے اور پھر حریف؟ وہ غازی خان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر سزا بھی دونوں کو ملے گی۔ ان کے بڑھاپے کا خیال کر کے انہیں امان دی جائے۔ غازی خان کا تم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا، کیا صرف دادا کی سفارش کے لیے آئے ہو؟ غازی قلعے میں موجود نہیں، وہ قلعے سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ اور تمہارے والد اسماعیل خان، وہ قلعے میں ہیں۔ سنا ہے تمہارے دادا کچھ دنوں سے 2 تلواریں باندھنے لگے ہیں۔ جی ہاں، ان سے کہنا وہی 2 تلواریں گلے میں لٹکا کر کسی مجرم کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوں تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے۔ ہم آج ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ کل صبح قلعے پر حملہ کر دیا جائے گا، پھر انہیں امان دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دولت خان کے پوتے نے وعدہ کیا، اسے قلعے میں بھیج دیا گیا۔ دن کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ گزر گیا، رات آئی اور وہ بھی گئی۔ دوسرے دن بابر نے حکم دیا کہ فوج قلعے کے بالکل نزدیک چلی جائے اور مورچے بنا لیے جائیں۔ وہ خود بھی سوار ہوا اور قلعے کے قریب پہنچ گیا تاکہ محصورین بھی اسے اچھی طرح دیکھ لیں۔ اب دولت خان کو یقین ہو گیا کہ بابر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنی حالت پر غور کیا۔ غازی خان اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، خود اس میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے پوتے کو ایک مرتبہ پھر باہر بھیجا۔ وہ اپنے دادا کا پیغام لے کر آیا۔ غازی خان پہاڑوں میں نکل گیا ہے، مجھے معافی مل جائے تو قلعہ حوالہ کر کے خود خدمت کرنے کو حاضر ہوں۔ بابر نے پھر وہی شرط رکھی
اور اپنے ایک امیر کو اندر بھیجا کہ اسے اپنے ہمراہ اس حالت میں باہر لائے کہ جو 2 تلواریں وہ باندھتا رہا ہے اس کے گلے میں ہوں۔ یہ حکم دے کر بابر کچھ فاصلے پر لگے اپنے خیمے میں چلا گیا اور شاہانہ انداز میں تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خیمے کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بوڑھے دولت خان کی اب بھی عزت تھی، لیکن وہ اسے 2 مرتبہ عہد شکنی کی کرنے کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ اسے جان کی امان دے چکا تھا، لیکن اسے اس کی حیثیت تو یاد دلا سکتا تھا۔ پھر اس نے یہ منظر دیکھا کہ دولت خان کے گلے میں 2 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اور 2 تنومند سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ وہ سپاہیوں کی گریب سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں تلواریں اس دھینگا مشتی میں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ بابر پر نظر پڑتے ہی وہ بے قابو ہو گیا۔ میں قیدی نہیں ہوں جو مجھے اس طرح لایا جا رہا ہے، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کیا انصاف پسند بادشاہوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے؟ بابر نے اس کی بڑبڑاہٹ پر زیادہ توجہ نہ دی، بلکہ اپنے نوکروں سے کہا، اس کی گردن جھکا کر میری تعظیم کراؤ اور پاؤں سے کھینچ کر اسے میرے سامنے بٹھا دو۔ ایک ہندوستانی زبان جاننے والے سے کہا، میں جو کچھ کہوں لفظ با لفظ ترجمہ کر کے اسے سناؤ۔ اس سے کہو کہ میں تجھے باپ کے لفظ سے یاد کرتا تھا اور تیری توقع سے بڑھ کر تیری عزت و تکریم کرتا رہا۔ تجھے اور تیرے لڑکوں کو در بدر پناہ لیتے پھرنے سے بچایا۔ تیری حرم اور تیرے اہل و عیال کو ابراہیم کی قید میں نہیں جانے دیا۔ تیرے باپ کا 3 کروڑ کا ملک تجھے دیا۔ بتا تو صحیح، میں نے تیرے ساتھ کون سی برائی کی تھی کہ تو نے مجھ سے لڑنے کے لیے 2 تلواریں کمر سے باندھی اور فوج لے کر میرے مفتوحہ علاقوں میں آیا کہ فتنہ و فساد برپا کرے؟ بوڑھے دولت خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ اگر موقع مل جائے تو ابھی بابر پر چڑھ دوڑے۔ اس سے پوچھو غازی خان کو اس نے کہاں چھپایا ہے؟ غازی خان کا مجھے کچھ علم نہیں، وہ کہیں پہاڑوں میں نکل گیا ہے۔ بابر نے جواب میں سعدی کا شعر پڑھا، اس بے حمیت کو دیکھو جس نے اپنی تن آسانی کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو مصیبت میں چھوڑ دیا۔ اگرچہ غازی خان کے لیے گمان تھا کہ وہ جا چکا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے تھے ہم نے اسے قلعے میں دیکھا ہے۔ بابر نے اسی شک کو رفع کرنے کے لیے معتمد افراد دروازے کی پاسبانی کے لیے مقرر کر دیے۔ وہ خود بھی رات بھر قلعے کے قریب ایک ٹیکرے پر قیام کیے رہا، پھر قلعے کے اندر گیا۔ دوسرے دن تحقیق ہو گئی کہ وہ بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر یہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ دولت خان اور اس کی ساتھی جماعت کو قطع بیگ کے ہمراہ بھیرا کی جانب روانہ کیا گیا کہ وہاں ایک قلعہ ملونی ہے اور ان قیدیوں کو دوبارہ پہنچا دیا جائے۔ ابھی یہ قافلہ سلطان پور پہنچا تھا کہ دولت خان کے دروازے جسم پر موت نے دستک دی۔ وہ بوڑھا شاید اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ غازی خان بھی ایسا غائب ہوا تھا کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں دور تک نکل گیا اور کسی کے ہاتھ نہ آ سکا۔ بابر نے قلعہ بلود کے انتظام کے لیے محافظ دستہ متعین کیا اور خود لشکر لے کر بلود کے پہاڑوں میں داخل ہو گیا۔ ان پہاڑوں میں چاروں اطراف قلعے بنے ہوئے تھے۔ یہ سب بابر کے آنے سے پہلے غازی خان کی تحویل میں تھے۔ ان قلعوں میں حفاظتی دستے ابھی تک متعین تھے۔ بابر کی فوج نے معمولی جھڑپوں کے بعد ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران بابر کی وہ فوج جو بلود میں متعین کی گئی تھی ہندور اور کملور کے قلعوں تک جا پہنچی۔ یہ قلعے بہت مصدوم و مستحکم تھے اور آج تک کسی مسلمان بادشاہ نے انہیں فتح نہیں کیا تھا۔ بابر اپنے 12,000 لشکر کے ساتھ ایسی کامیابیاں حاصل کرتا پھر رہا تھا کہ سننے والے کو بھی حیرت ہوتی ہے۔
اور اس کا رعب بھی طاری ہوتا تھا۔ بابر ان فتوحات کو دامن میں سمیٹتا ہوا سرہند پہنچ گیا۔ اب ہندوستان کی زمین بابر کے قدموں سے گونجنا شروع ہو گئی۔ سپاہی، پیشہ افراد اور عمائدین سلطنت یہ مشاہدہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ بابر اجنبی ضرور ہے اور غارت گروں کی فوج لے کر چڑھ آیا ہے، لیکن اس کی فوج شہروں میں لوٹ مار سے گریز کر رہی ہے۔ قلعوں سے جو دولت مل رہی ہے وہ اس کی اپنی ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ اس وقت بھی وہ سرہند کے نواح میں ہے، لیکن سرہند کے لوگ بے خوف ہیں۔ وہ نہ تو شہر کی شہر جلا دینا غارت گروں کا شیوا رہا ہے، اس کے پاس ہندوستان کے عمائد و روسا کے دوستانہ خطوط آنے لگے۔ بابر کی طرف لوگوں کا یہ میلان اس کی اقبال مندی تھی۔ ان خطوط بھیجنے والوں میں سلطان ابراہیم کے لشکر کے امراء و فضلاء بھی شامل تھے۔ ان خطوط میں غائبانہ طور پر اپنی خیرخواہی کا اظہار کیا گیا تھا۔ موسم بہار کی ابتدائی گرمی میں برف پوش ہمالیہ کے دامن میں سفر کرنا پر لطف تھا۔ اسی میں بڑے بڑے زرخیز علاقے جو لڑنے والے دشمنوں سے چھینے گئے تھے جان نثار سرداروں کو عطا کیے گئے۔ ہندوستان کے روسا کو بھی نظر آ گیا کہ اس کے خلاف لڑنے کی بجائے اس کی ملازمت میں آ جانا زیادہ مفید ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ماحول اس کے حق میں سازگار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب تک لاہور کی فتح کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن اب دہلی اس کے سامنے تھی۔ اس نے ہمت کی رکاب میں پاؤں رکھا، پاگ ہاتھوں میں لی اور ابراہیم لودھی سے چلڑنے چلا، جو ممالک ہند کا حاکم اور پایہ تخت دہلی میں مقیم تھا۔ اس کا لشکر شمار میں 1 لاکھ اور ہاتھیوں کی تعداد 1000 بتائی جاتی تھی۔ بابر 10-12 ہزار لشکر کے ساتھ اس سے لڑنے چلا گیا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے کبھی ایسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا جس میں ہاتھیوں سے پالا پڑا ہو۔ چند کوس چلنے کے بعد ایک آب روا ندی ملی۔ یہ مقام ایسا خوش منظر تھا کہ بابر یہاں قیام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہاڑیوں سے پانی نیچے آ رہا تھا اور ندی کے دامن میں سما جاتا تھا۔ ہوا نہایت لطیف و خوشگوار تھی۔ اسے کابل کی یاد آ گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ اس علاقے کے محلے وقوع کو یاد کر لیا جائے، کبھی موقع ملا تو وہ یہاں کابل کی طرز پر 4 باغ بنائے گا۔ وہ یہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک ہندوستانی امیر لشکر میں آیا اور بابر سے ملاقات کا خواہاں ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ سلطان ابراہیم نے اسے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے پاس کوئی مراسلہ نہیں تھا، ساری باتیں زبانی کر رہا تھا۔ بابر کے حضور پہنچ کر بھی اس نے یہی کہا اور عرض کیا کہ بابر بھی اپنا سفیر شہنشاہ دہلی کے پاس بھیجے، ممکن ہے صلح کی شرائط طے ہوں۔ بابر سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اپنے 2 پہرے داروں کو سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ابراہیم نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے جاتے ہی بابر نے اپنے امیروں کو جمع کیا۔ یہ شخص سفیر نہیں، ابراہیم کی طرف سے بھیجا گیا جاسوس تھا۔ ابراہیم کو ہمارے کوچ کرنے کی خبر مل چکی ہے، اسی کی تصدیق کے لیے یہ سفیر آیا تھا۔ اب ابراہیم بھی اپنی فوج لے کر نکلے گا۔ اس نے اپنے ایک امیر کو تیزی سے آگے روانہ کیا کہ وہ یہ خبر لے کہ ابراہیم کس طرف سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کتنا لشکر ہے۔ بابر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک منزل پر بابر کے امیر نے اس سے ملاقات کی۔ وہ خبر لایا کہ ابراہیم دہلی سے 1 کوس آگے بڑھ آیا ہے۔ اسی طرح حمید خان حاکم حصار دہلی سے 10-15 کوس آگے بڑھ آیا ہے۔ بابر اس وقت امبالہ کے قریب ایک تالاب پر اتر گیا تھا۔ یہ خبر سن کر کے ایک جمعیت نے ہمایوں کی سپہ سالاری میں حمید خان کے خلاف روانہ کی اور حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حصار فیروزہ پر حملہ آور ہو جائے۔ حصار کے لشکر سے ہراول دستے کی مدبھیڑ ہوئی۔ مغل سوار بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے دشمن پر جا پڑے۔ جب انہوں نے ہر طرف سے سمٹ کر انہیں گھیرنا چاہا تو
افق سے اصل فوج ابھرتی ہوئی دکھائی دی۔ دراصل یہ ایک چال تھی۔ اول ہراول کو بڑھا کے لڑنا حصار کے سارے لشکر کے سامنے لے کر آنے کی چال تھی۔ آنے والے مغل حملہ آوروں کو دیکھنے کے لیے حصار والوں نے منہ پھیرا اور بس یہی غضب ہو گیا۔ پھر ان کے قدم نہ ٹھیکے۔ ہمایوں کے منتخب سرداروں نے ایسا دبایا کہ حصار کی فوج پیچھے ہٹتی چلی گئی اور پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ کئی سو جنگی قیدی، ہاتھی اور مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہمایوں کو یہاں کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن بہرحال وہ وہاں تھا۔ یہ فتح اسی کے نام لکھی گئی۔ ہمایوں نے یہ پہلی لڑائی لڑی اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس فتح کو نیک شگون سمجھا گیا اور حصار فیروزہ کی حکومت اسے بخش دی گئی۔